جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی اور دل پر ارے چلیں گے، لیکن جب آخرت، اللہ، رسول اور جنت پیش نظر ہو، جب مد نظر دنیا کی بجائے آخرت ہو، تو پھر یہ چیزیں بہت چھوٹی اور بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں سے اللہ نے قربانیاں تو مانگی ہیں، اب ظاہر ہے جنت میں جانا ہے، تو جنت کوئی اتنی چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ بغیر قربانیوں کے مل جائے گی۔ تو قربانیاں تو مرد کی اپنی قربانیاں ہیں، اللہ نے عورت سے اپنی قربانیاں مانگی ہیں، تو وہ ساری قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ مسلمانی تو نام ہی اس کا ہے کہ آپ سر تسلیم خم کر لیں اللہ کے احکامات کے سامنے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، سوال اٹھائے بغیر اللہ کے حکم کے آگے ڈھے جانا، یہی تو مسلمانی ہے۔ ورنہ اگر آپ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا تو پھر اتنا بڑا صلہ کیوں ملتا آپ کو، جنت کیوں ملتی آپ کو پھر؟ ٹھیک ہے، تو مد نظر اور پیش نظر اللہ اور رسول کی رضا ہونی چاہیے، اپنی جنت کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا مد نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر حقوق ادا نہ کرے اور صرف اس لیے شادی کرے کہ یار پہلی بیوی کو سبق سکھانا ہے، یا پہلی بیوی سے ذرا سی ناراضگی ہے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے دوسری شادی نہ 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 نہ، وہ تو پھر انصاف نہیں قائم کر پائے گا۔ اگر انصاف نہیں ہے بیویوں میں تو پھر تو حکم بھی نہیں ہے، پھر تو منع ہے، پھر تو آپ شادی کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ صرف اس لیے اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع کر دیں کہ یار آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ آپ نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کے حکم کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ باقی آپ نے تکلیف اور پریشانی کی بات کی، تو کتنی رپورٹیں آتی ہیں، کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں شوہر نے دوسری شادی تو نہیں کی، لیکن ایک بیوی ہے اس کو بھی خوش نہیں رکھ پا رہا، مارنا پیٹنا کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو بھائی یہ کیسز تو پھر اس کے لیے پھر دوسری بیوی شرط نہیں ہے۔ اگر شوہر بدتمیز ہے تو پھر وہ ایک بیوی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ دوسری شادی کرے۔ تو اس سے تو پھر آپ خلا لے لیں، طلاق لے لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ تو پھر آدمی بدتمیز ہے۔ لیکن صرف اس لیے کہ آپ ایک عورت ہو اور دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی تو اس لیے آپ دوسری شادی سے منع کرتی ہو یا یہ حکم قبول نہیں کرتی، ایک جائز کو ناجائز بنا دیتی ہو شوہر کے لیے، تو یہ پھر آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ پھر ایک خطرناک کام ہو جاتا ہے۔ ایک ایک لمحہ آپ اس رب کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہیں۔ تو اگر اس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں اور آپ کے باپ کو پابند کیا ہے کہ لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کو زندہ دفن نہیں کرنا، تعلیم تربیت دینا، سب کچھ کرنا، دو لڑکیوں کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اگر دو لڑکیوں کی اچھی پرورش کی تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں، تو اتنی بشارتیں، تو یہ احسان ہے کہ نہیں آپ کے اوپر اللہ کا؟ تو جس اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں اس اللہ کے لیے چھوٹی سی قربانی دے دینا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس کے بدلے آپ کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا، تو جنت حاصل کرنا پھر اتنا آسان بھی تو نہیں ہے نا، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ کو اگر شوہر بدتمیز ہے تو آپ اس سے طلاق لے لیں، خلا لے لیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں آپ بالکل بھی۔ یہی تو مسلمانی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، قربانی دینا اللہ کے لیے، یہی تو ہے نا یار، اور کیا ہے مسلمانی؟ اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر اپنی مرضی کا اسلام چاہیے تو پھر تو مسلمانی نہیں ہوئی۔ اسلام تو اللہ کی مرضی کا چلے گا، اور اسی کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔